یہ ہے وقت میڈیا کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ واہ 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 واہ، مطلب کچھ ذرا سا جدید ہو گیا، نیا ہو گیا جی، تو وہ آپ تک پہنچے گا، لیکن دیر میں پہنچے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ اور چاند بھائی ہمیں بھی سنیے کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا۔ واہ 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 واہ، یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، بہت بڑا شعر ہے، زوردار استقبال کریں بھائی، واہ کوئی واہ واہ۔ لڑائی نہیں لڑا، میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا۔ اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا۔ بہت اچھا ہے وسیم بھائی، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا۔ اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین، کیا خوبصورت شعر سنا رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا۔ اور یہ چار مصرے آپ کی دیکھا آپ نے، یہ ہیں شاعر وسیم راجو پوری، خوبصورت اشعار کہہ رہے ہیں، لوگوں نے پسند کیے ان کے اشعار۔ پورا ویڈیو دیکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ صرف 50 سیکنڈ رکیے اور یہ جان لیجئے پروگرام کن لوگوں نے منعقد کیا، پھر سنتے ہیں وسیم راجو پوری کو نان اسٹاپ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع میرٹھ کے علمی قصبے فلاودہ میں 26 اگست 2021 کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ سید ذکی الدین صاحب مرحوم سابق MLA سردھنا کی یاد میں فلاودہ کے سابق چیئرمین سید معراج الدین صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس مشاعرے کا افتتاح اور شمع روشن کی قاضی سید نظام الدین صاحب MLA کانگریس منگلور اتراکھنڈ و سید ریحان الدین سپا نیتا و ادب نواز شخصیت عبدالصمد ساحر چیئرمین فلاودہ۔ اس مشاعرے میں استاد شاعر انوار الحق شادہ فلاودی کے مجموعہ کلام اعجاز قلم کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر راحت منگلوری۔ آئیے اس خوبصورت ماحول کے بعد مشاعرہ اپنے پورے آب و تاب پہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو اسی طرح قائم رکھا جائے۔ ہمارے بیچ میں بہت دیر سے ندامت کر رہے ہیں وسیم راجو پوری صاحب، وہ ایک ناظم ہی نہیں ہیں بلکہ ایک بہت عمدہ شاعر بھی ہیں۔ میرا دوست ہے سجاد جھنجٹ، وہ شعر یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شعر بھی میں دوستو چوری کا پڑھتا ہوں، اٹھا کر آسماں سر پر سبھی شاعر بھڑکتے ہیں، مگر ان ناظم اعلیٰ کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو دوران ندامت دوسروں کے شعر پڑھتے ہیں۔ دوران ندامت انہوں نے آپ کو دوسروں کے شعر سنائے، لیکن اب آپ ان سے ان کے شعر سنیے۔ بخوبی شعر کہتے ہیں، بہت اچھا انداز ہے، فکر، احساس اور لفظوں کی ترجمانی، روزمرہ کے مسائل سب ان کے ہاں آپ کو پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئیں گے۔ آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ میں انہی کے شعر کے ساتھ ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ گھر کا آنگن سونا سونا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں، گھر کا آنگن سونا سونا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں، آج تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں۔ پورے ہندوستان کی آواز جناب وسیم راجو پوری۔ ٹھیک رکھیے۔ آئیے کچھ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ بارہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو لاک ڈاؤن میں بیچ میں گیپ رہا تو کچھ تازہ شعر ہوئے، نئے نئے اشعار ہوئے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اس کے بدلے میں دعائیں اور داد چاہتا ہوں۔ ہمارے صدر محترم چیئرمین صاحب اجازت چاہتا ہوں۔ جی وسیم بھائی۔ سید معراج الدین صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ ہمارے اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آج کے ہمارے عبدالصمد صاحب جو ہمارے اس وقت کے چیئرمین ہیں، بہت ادب نواز شخصیت ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک مطلع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے الطاف بھائی۔ جی وسیم بھائی پڑھیے۔ تھوڑا سا ماحول
मिल जाए। अर्ज करता हूँ कि देखिए, मतला अगर आप तक पहुँचे, आपको पसंद आए, तो आपकी दाद की आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए। अर्ज करता हूँ कि सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया, उंगलियां काटी गईं और फिर कलम बख्शा गया। वाह 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 वाह, बहुत सच अच्छा लिखा। वसीम भाई, वाह। बहुत शुक्रिया जी, अता आज करता हूं कि सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया, वाह। उंगलियां काटी गईं और फिर कलम बख्शा गया, और इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था। वाह, इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था, बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। वाह 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 वाह, इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इश्क वाह वाह करने वाह का हमें इनाम तो मिलना ही था, बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया, बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। और ये शेर के राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए, राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए, राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। वाह 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 वाह, राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। और ये भी मतलब शेर सुनिए कि अपनी किस्मत में सितारे ही नहीं हैं शायद। मुमताज साहिबा तशरीफ। अपनी किस्मत में सितारे ही नहीं हैं शायद, कि अपनी किस्मत में सितारे ही नहीं हैं शायद, आप सबके हैं हमारे ही नहीं हैं शायद। अच्छा है, वाह 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 वाह, अपनी किस्मत में सितारे ही नहीं हैं शायद, आप सबके हैं हमारे ही नहीं हैं शायद। और आप अफसुर्दा मिजाजों पे बहुत हंसते हैं। अच्छा है, आप अफसुर्दा मिजाजों पे बहुत हंसते हैं, आपने दिन ये गुजारे ही नहीं हैं शायद। वाह 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 वाह, आप अफसुर्दा मिजाजों पे बहुत हंसते हैं, आपने दिन ये गुजारे ही नहीं हैं शायद। इश्क मरता भी नहीं, पार उतरता भी नहीं। अच्छा मिसरा है, वाह। इश्क मरता भी नहीं, पार उतरता भी नहीं, इसकी किस्मत में किनारे ही नहीं है शायद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है वसीम भाई, वाह। इश्क मरता भी नहीं, पार उतरता भी नहीं, इसकी किस्मत में किनारे ही नहीं हैं शायद। देखिए, मैंने कुछ शेर आपको सुनाए, अब मैं एक ताज़ा ही 3-4 शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुझे इस पे आपकी पूरी मोहब्बतें मिलेंगी। अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा है कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। वाह 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 वाह, मतलब कुछ जरा सा जदीद हो गया, नया हो गया जी, तो वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन देर में पहुंचेगा। अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और चांद भाई, हमें भी सुनिए कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई ये नहीं सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। वाह 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 वाह, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, बहुत बड़ा शेर है, जोरदार इस्तकबाल करें भाई, वाह कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो, कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। बहुत अच्छा है वसीम भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और देखो, कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन, क्या खूबसूरत शेर सुना रहे हैं, वाह वाह। जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। और ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुमताज साहिबा बहुत दिन के बाद मिली हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं, हम छोटे छोटे मुशायरों में सफ़र करते हैं, मैं चाहता हूँ वो भी सुने, उनकी भी मुझे दुआएं मिलें। अल्ताफ भाई, देखिए पेश करता हूँ, अनवर भाई। आज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, मेरे बुजुर्ग यहाँ असातिज़ा तशरीफ, देखिए बहुत अच्छा शेर आने वाला है, वाह। आज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी,
پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. واہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی, پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی, اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں. واہ 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 خیال آتا ہے. واہ 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 زندہ باد وسیم بھائی, واہ 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 واہ. پھر پڑھیے وسیم بھائی. واہ پیش کرتا ہوں, میں پیش کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی, آہا پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی, پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی, اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اور دیکھیں یہیں سے یہ 4 مصرے بھی سنیے. عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر, آہا جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. واہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر, جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو, اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. واہ 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 واہ. آہا بہت شکریہ. واہ 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 واہ. مل جائے گا ثواب. دیکھیں ریحان الدین صاحب بھی آپ کو داد دے رہے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ, تھینک یو. عرض کرتا ہوں کہ پڑھے لکھ کے شاعر ہیں. مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر, جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو, اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. اور دیکھیں بالکل تازہ 4 مصرے میں نے شاید کسی مشاعرے میں ابھی نہیں پڑھے ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ مجھے پذیرائی ملے گی اور میں تمام مشاعروں میں وہ پڑھوں گا. دیکھیے بالکل, دیکھیے میں مطلب جو مضمون میرے آس پاس مجھے نظر آتا ہے اس کو میں شاعری بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ممتاز صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, ان کے حوالے سے نہیں کوئی ایسا شعر نہیں پڑھوں گا جو آپ سوچ رہے ہوں گے, ان کے حوالے سے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ ہزار ظلم بھی سہ کر نہ آہ کرتی ہیں, ہزار ظلم بھی سہ کر نہ آہ کرتی ہیں, پھٹے پرانے پہن کر بھی واہ کرتی ہیں. ہزار ظلم بھی سہ کر نہ آہ کرتی ہیں, پھٹے پرانے پہن کر بھی واہ کرتی ہیں, اور غریب گھر میں بیاہو تم اپنے بیٹوں کو, غریب لڑکیاں اکثر نباہ کرتی ہیں. غریب گھر میں بیاہو تم اپنے بیٹوں کو, غریب لڑکیاں اکثر نباہ کرتی ہیں. دیکھیے میرے حساب سے تو میں نے اپنا کام کر دیا. میں ایک تازہ غزل ہوئی, 2-3 شعر ہوئے. جی وسیم بھائی آپ کی ایک بڑی مقبول نظم ہے جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں, وہ نظم سنا دیجیے. اچھا چلیے میں سناتا ہوں. اس سے پہلے دیکھیے غزل کے کچھ شعر ہوئے بہت چھوٹی سی بہر میں, بول کر مطلب برائے مطلع ہے, آپ تک پہنچے, یہ بھی آپ کو پسند آئے تو مجھے دعائیں دیجیے. عرض کرتا ہوں کہ بول کر جب وہ جھوٹ جاتی ہے, بول کر جب وہ جھوٹ جاتی ہے, نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے. اب شعر سنیے گا کہ بول کر جب وہ جھوٹ جاتی ہے, ارشد بھائی, بول کر جب وہ جھوٹ جاتی ہے, نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے. اور شعر اگر نیا ہوا ہو آپ کے لیے اور آپ کے دل پہ دستک دے تو مجھ تک آپ کی داد اور دعائیں آنی چاہیے. عرض کرتا ہوں کہ بول کر جب وہ جھوٹ جاتی ہے, نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے, اس طرح اس کا ساتھ چھوٹا ہے, اس طرح اس کا ساتھ چھوٹا ہے, اس طرح اس کا ساتھ چھوٹا ہے, جس طرح ٹرین چھوٹ جاتی ہے. واہ 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 واہ. اس طرح اس کا ساتھ چھوٹا ہے, آہا اس طرح بہت شکریہ, اس طرح اس کا ساتھ چھوٹا ہے, جس طرح ٹرین چھوٹ جاتی ہے. اور اب وہ شعر جسے کہنے کے بعد میں صبح تک جاگتا رہا خوشی میں کہ مجھے ایک اچھا شعر دیا اللہ نے, وہ میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ اس طرح اس کا ساتھ چھوٹا ہے, جس طرح ٹرین چھوٹ جاتی ہے, اس کو اتنا پکارتا ہوں میں, اس کو اتنا پکارتا ہوں میں, اس کو اتنا پکارتا ہوں میں, میری آواز ٹوٹ جاتی ہے. اس کو واہ 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 واہ, کیا مصرع لگا دیا ہے. واہ. اس کو اتنا پکارتا ہوں میں, میری آواز ٹوٹ اس کو جاتی اتنا ہے. پکارتا ہوں میں, میری آواز ٹوٹ جاتی ہے. اور کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے, کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے, جن کی تقدیر پھوٹ جاتی ہے. واہ. کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے, جن کی تقدیر پھوٹ جاتی ہے. اور کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے, جن کی تقدیر پھوٹ جاتی ہے. واہ. کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے, جن کی تقدیر پھوٹ جاتی ہے. اور کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے, جن کی تقدیر پھوٹ جاتی ہے. اور
کیسے جیتے ہیں پوچھئے ان سے جن کی تقدیر پھوٹ جاتی ہے، تھک گیا ہوں منا منا کے اسے، زندگی روز روٹ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، تھک گیا ہوں منا منا کے اسے، زندگی روز روٹ جاتی ہے۔ اور ایک نظم ہے، اس کے لیے مجھے حکم ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے نظم مجھے لگا کے سنیے، اگر آپ نے نظم سن لی بہت آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں نظم پیش سنا کرتا رہے ہیں وسیم بھائی۔ دیکھیے سید صاحب، عرض کرتا ہوں چیئرمین صاحب، عرض کرتا ہوں ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے صبر، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں بہت اچھی شاعری سنائی انہوں نے، میرا دل بہت خوش ہوا۔ ابھی اور لوگوں کو، اساتذہ کو میں نے بارہا سنا ہے، لیکن جو نئے لوگ میں نے آج سنے ہیں اس میں چاند بھائی ہیں اور ڈاکٹر صاحب اور کئی لوگوں نے بہت اچھے شعر سنائے۔ عرض کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے صبر۔ عرض کیا ہے کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھئے بیٹھا، کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے، کب تلک دن یہ ایسے کاٹیں گے، عید پر بھی پرانے کپڑے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے، سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں، کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں، کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم، کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم۔ سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے، وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں، فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں، اس خدا کو تو مانتا ہے تو، امتحان کیا ہے جانتا ہے تو، پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے، وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھئے بیٹھا، کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے، کب تلک دن یہ ایسے کاٹیں گے، عید پر بھی پرانے کپڑے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے، سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں، کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں، کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم، کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم۔ سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے، وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں، فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں، اس خدا کو تو مانتا ہے تو، امتحان کیا ہے جانتا ہے تو، پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے، وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے۔ صبر کو اختیار کر بیٹا، اس غریبی سے پیار کر بیٹا، صبر کیا شے ہے میں بتاتا ہوں، داستان صبر کی سناتا ہوں، میرے آقا بتا گئے سب کو، راہ جنت دکھا گئے سب کو، یاد رکھنا یہی حقیقت ہے، صبر کرنا بڑی عبادت ہے۔ دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر، صبر سارے صحابیوں نے کیا، کربلا میں حسینیوں نے کیا، ہنسنے والوں کو تو بتا دینا، داستان صبر کی سنا دینا، اور کہنا کہ حق میں مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں۔ واہ، اور کہنا کہ حق میں مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں۔ سن کے والد کی بات وہ بولا، صبر دے مجھ کو اے میرے مولا، واہ، شکر ہر پل ادا کروں گا میں، اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں، مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں، کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں، کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت شاعری سے نواز رہے تھے جناب وسیم راجو پوری صاحب۔ انہوں نے مشاعرے میں ایک زندہ دلی پیدا کی، مشاعرے کا ایک وقار بلند کیا، اور آپ جتنا خوبصورت سن رہے ہیں مجھے اس بے حد خوشی ہے اس بات کی۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں راحت منگلوری صاحب کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور سید معراج الدین صاحب کی صدارت، ریحان الدین صاحب کی موجودگی میں آج کا یہ مشاعرہ چل رہا ہے۔ عبدالصمد ساحر صاحب جو چیئرمین ہیں پھلاودہ کے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ بخوبی یہ مشاعرہ سن رہے ہیں۔ آئیے، اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں، یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں، یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔